الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ جو سورت تلاوت کی گئی ہے اس کا نام سورہ ماعون ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں بعض کفار کی عادت تھی، جیسے ابو جہل، عاص بن وائل، اس طرح کے جو کافر تھے ان کی عادت تھی کہ اگر کوئی آدمی مرنے والا ہوتا تو اس کے پاس جاتے اور ان سے کہتے کہ اب تو تم مرنے جا رہے ہو، تمہارے پاس جو مال ہے وہ مجھے دے دو، جب تم مر جاؤ گے تمہارے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ جب بڑے ہو جائیں گے میں ان کو واپس کر دوں گا، یا تمہارا مال تمہارے یتیم بچوں کے اوپر خرچ کروں گا، اس طرح کہا کرتے تھے اور مرنے والے سے مال لے لیا کرتے تھے۔ بعد میں اس آدمی کا انتقال ہو جاتا، مر جاتا وہ، اور اس کے یتیم بچوں کو معلوم ہوتا کہ ہمارا جو مال ہے وہ فلاں کے پاس ہے، تو وہ یتیم بچے لینے کے لیے آتے تو یہ کفار ان سے بولتے کہ تمہارا ہمارے پاس کوئی مال نہیں ہے، اس طرح بول کر ان کو دھکا دے کر کے گھر سے نکال دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح کے یتیم بچے آئے، آ کر کے شکایت کی کہ حضرت دیکھیے ہمارے باپ سے فلاں فلاں کافر نے پیسہ لیا ہوا تھا، باپ کا انتقال ہو گیا، ہم چھوٹے تھے، اب ہم مانگنے جاتے ہیں تو فلاں فلاں آدمی ہمیں ہمارا مال دینے سے انکار کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر کے فرمایا کہ بھائی دیکھو اللہ سے ڈرو، قیامت کے دن سے ڈرو جس میں ایک ایک روپے کا تم کو حساب دینا ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کہاں سے، کیسے، کتنا حاصل کیا ہے۔ تو یہ کافر بولتے کہ قیامت کیا چیز ہے، آدمی مر گیا تو ختم ہو گیا، قبر میں چلا گیا تو سب مٹی ہو گیا،
مرنے کے بعد کوئی آنے والی زندگی نہیں ہے، کوئی بدلہ وغیرہ مرنے کے بعد ملنے والا نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ایسے کافروں کے سلسلے میں اس سورت کی شروع کی 3 آیتوں کو نازل فرمایا، چند آیتوں کو نازل فرمایا، جس میں اللہ پاک نے فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جو کہ روز جزا کو نہیں مانتا ہے؟ روز جزا کو، دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا دن جس میں بدلہ ملنے والا ہے، اچھے اعمال کا بدلہ بھی ملے گا اور برے اعمال کی سزا بھی ملے گی۔ حتیٰ کہ سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو اگر مارا ہے تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ دونوں بکریوں کو زندہ کرے گا۔ جس بکری پر ظلم ہوا اس کو اللہ تعالیٰ سینگ عطا کرے گا، اور جس بکری نے مارا ہے اس کو سزا دے گا اسی کے ذریعے کہ اب تو مار اس کو، تو اپنی سینگ سے اس کو بھوگ۔ ایک بکری کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، سب کو انصاف ملے گا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جو کہ قیامت کو نہیں مانتا، اس کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، روز جزا کا انکار کرتا ہے؟ یہ کون ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی آدمی ہے جو یتیم کو دھکا دے کر کے بھگا دیتا ہے۔ اس کے باپ سے مال لیا ہوا تھا، باپ مر گیا، اب یہ بچے جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارا مال فلاں کے پاس ہے، لینے کے لیے گئے تو وہ دھکا دے کر کے نکال دیتا ہے۔ یتیم کا مال کھانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں سب سے اچھا گھر کون سا، سب سے بہترین گھر کون سا ہے؟ جو دیکھنے کے اعتبار سے، اسٹرکچر کے اعتبار سے، ڈیزائن کے اعتبار سے، کلر کے اعتبار سے، لوکیشن کے اعتبار سے اچھا ہو۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہے کہ وہ بہترین گھر ہے، یا جس میں کچھ پڑھے لکھے لوگ ہوں، انٹلیکچوئلس ہوں اور خوب کمانے والے ہوں۔ ایک امریکہ میں رہتا ہے، ایک لندن میں رہتا ہے، وہ بڑا گھر سمجھا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روئے زمین پر، اس پوری دنیا میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم بچے کی پرورش کی جاتی ہو۔ ایسا بچہ جس کا باپ مر گیا یا ماں بھی مر گئی، دونوں نہیں ہے، ایسے یتیم بچے کی پرورش جس گھر میں کی جاتی ہے وہ گھر دنیا میں سب سے اچھا گھر ہے۔ ایک لاوارث بچے کو لا کر کے پالا جا رہا ہے، اس کے کھانے کا، پینے کا، کپڑوں کا، تعلیم کا، تربیت کا انتظام کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس بچے کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ ان کا بیٹا نہیں، یتیم ہے، اس کو لا کر کے پال رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم بچے کی پرورش کی جائے۔ یا
یتیم بچے کی روزی کا انتظام کسی گھر سے ہو. مان لیجئے اندرا نگر میں ایک یتیم بچہ ہے، باپ نہیں اس کا. اب اس یتیم بچے کے اوپر کوئی آدمی اپنا مال خرچ کرتا ہے، پیسہ دیتا ہے، ماہانہ کچھ دیتا ہے، کبھی راشن دے دیا، کبھی پیسہ دے دیا، کبھی اسکول فیس جمع کرا دیا، کسی بھی طریقے سے اس کی خدمت کرتا ہے، یتیم بچے کی دیکھ بھال کرتا ہے. تو یہ گھر بھی دنیا میں سب سے بہترین گھروں میں سے یہ گھر ہے، کیونکہ اس گھر سے یتیم بچے کی پرورش کا انتظام ہو رہا. اس کے الٹا، اس کے بالکل ڈیڈ اپوزٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دنیا میں سب سے بدترین گھر، ورسٹ آف دا ورلڈ، دنیا میں سب سے بیکار اور بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کا مال کھایا جاتا ہو. دو بھائی ہیں، دونوں کی جائیداد ہے. ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، دوسرے بھائی نے کیا کیا؟ اس بھائی کی جائیداد پر قبضہ کر لیا. اور سارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہماری جائیداد کہاں ہے. اسی لیے میں اکثر بولا کرتا ہوں کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی جائیداد، بینک بیلنس، سونا وغیرہ سب ایک نوٹ میں لکھ کر کے رکھے، ڈیٹ بھی ڈال کر کے رکھے کہ آج فلاں تاریخ کو میں نے زمین خریدی ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں لوکیشن ہے، فلاں فلاں آدمی زمین دلوانے کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کے فون نمبر فلاں فلاں ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے چھپا کر، بچوں سے چھپا کر کے کسی جگہ زمین لے لیتا ہے یا کسی کو پیسہ وغیرہ دیتا ہے. اب اچانک ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا. اب بتاؤ لاکھوں کا نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ بچوں کو نہیں ملا، بیوی کو نہیں ملا. اس لیے شریعت کا قانون بھی ہے کہ حساب و کتاب ہونا چاہیے. لکھ کر کے کاغذ میں رکھو، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں. گھر میں اپنے گھر میں الماری میں، بیروے میں چھپا کر کے رکھو. اگر آپ کا انتقال ہو گیا، بعد میں بچے دیکھ لیں گے یہ ابا کی الماری ہے، یہ ابا کا بریف کیس ہے، چلو دیکھتے ہیں اس میں کچھ ہے کیا. تو وہ پرچہ ملے گا، پڑھ لیں گے تو کچھ نہ کچھ واپس آئے گا. تو بہرحال اس طرح بھائی کیا کرتا ہے؟ بڑے بھائی کا یا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا مال قبضہ کر لیتا ہے اور ان کے بچوں کو نہیں دیتا، یا دیتا بھی ہے تو تھوڑا بہت دے کر کے ان کو خاموش کرا دیتا ہے. 1 روپیہ بھی اگر یتیم بچے کا مال کھایا تو کل قیامت میں اس 1 روپیے کا بھی جواب دینا پڑے گا. 1 بالشت زمین بھی اگر ناجائز طریقے پر حاصل کیا ہے، کل قیامت میں اس 1 بالشت زمین کا حساب دینا پڑے گا. اسی طرح باپ کا انتقال ہو گیا، 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں. 4 بیٹوں نے کیا کیا؟ باپ کی جائیداد کو آپس میں ڈیوائیڈ کر لیا اور بہنوں کو کچھ بھی نہیں دیا. بہنوں کو کچھ بھی نہیں دیا. بہن آئی پوچھنے ابا کا انتقال ہوا ہے، ان کی جائیداد میں ہمیں کچھ دو، ہمارا بھی حصہ ہے. تمہارا اگر 2 روپیہ حصہ ہے، ہمارا 1 روپیہ حصہ ہے. تو یہ چاروں بھائی مل کر کیا کرتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، شادی کرا کے تم کو دے دیے، ہو گیا قصہ ختم. تمہاری شادی میں 5 لاکھ خرچ ہوا، 10 لاکھ خرچ ہوا، جوڑے میں، گھوڑے میں، گاڑی میں، فلاں میں، اب کچھ نہیں ہے دینے کے لیے. یہ سب باتیں نہیں چلیں گی. باپ نے زندگی میں بیٹیوں پر جو بھی خرچ کیا، خرچ کر دیا، یا بھائیوں نے کچھ خرچ کیا، وہ تو ایک بھائی ہونے کی وجہ سے خرچ کیا ہے.
اب باپ کا انتقال ہوا، اس کی جائیداد میں بیٹوں کا جیسا حصہ ہے بہنوں کا بھی ان کا حصہ ہے۔ بیٹوں کو اگر 2 روپیہ مل رہا ہے، بیٹیوں کو 1 روپیہ ملے گا، چاہے وہ آپ کے ساتھ رہتی ہو بہن یا نہ رہتی ہو، کہیں اور سسرال میں رہتی ہو۔ تو ناجائز طریقے سے کفار مال حاصل کیا کرتے تھے، یتیموں کا مال لوٹ لیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جو یتیم کو دھکا دے دیتے ہیں، اور اس قدر یہ لوگ کنجوس اور کمینے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ یہ لوگ خود سے 1 روپیہ خرچ کر کے غریب کا پیٹ نہیں بھرتے، غریب کو کھانا نہیں کھلاتے، غریب پر اپنا مال نہیں لگاتے، اور دوسروں سے بھی نہیں کہتے۔ کم سے کم ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی خرچ نہیں کر رہا ہے لیکن دوسروں کو بول رہا ہے تمہیں دو، فلاں جگہ غریب ہے تم دو، اتنا بھی نہیں کرتے۔ یہ کفار ان کی عادت ایسی تھی، خود بھی 1 روپیہ خرچ نہیں کرتے تھے اور دوسروں سے بھی نہیں بولتے تھے کہ فلاں غریب ہے، فلاں یتیم ہے، فلاں مسکین ہے، تم اپنا مال ان کے اوپر خرچ کرو، اتنا بھی نہیں بولا کرتے تھے۔ اس قدر یہ لوگ کنجوس صفت والے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان سب کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے، وہاں ملنے والی سزا کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ تو خیر، اس سورت کا جو ابتدائی حصہ ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے، اور جو اگلا حصہ ہے فویل للمصلین سے لے کر آخر تک وہ مدینہ منورہ میں اتنا حصہ نازل ہوا ہے۔ اس میں بھی منافقین کی چند بری عادتوں کا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یتیم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یتیم کا یا کسی بھی آدمی کا مال ناجائز طریقے پر کھانے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔